حضرات محترم، قرآن مقدس کا تینوں چیلنج کا مقابلہ کفار مکہ تھک گئے لیکن نہ دے سکے۔ یہ عظمت قرآن ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ 28ویں پارے کی آیت کریمہ پڑھیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ جھک جاتا، پاش ہو جاتا خوف الہی سے۔ قرآن پاک کا میں کتنا زبردست خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے قرآن پاک اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی پاش ہو جاتا ڈر اور خوف سے۔ لیکن حضرات محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کا چھوٹا بچہ بھی اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیے ہوا ہے۔ ابھی آپ کے مدرسہ اہل سنت مفتاح العلوم میں 10 بچے حافظ قرآن بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دستار بنتی ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ معجزہ قرآن کا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ چھوٹے بچے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ قرآن ہی خود ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا کہنا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ اگر قرآن کو یاد کیا جائے تو قرآن آسان ہے، اگر یاد نہ کیا جائے تو قرآن مشکل ہے۔ حضرات محترم، آپ جشن دستار بندی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی حفاظت کتنے مشکلات کے ساتھ کی گئی ہے۔ ایک لمبی داستان اور لمبی تاریخ ہے کہ جمع قرآن کیسے ہوا، حضرت صدیق اکبر نے قرآن کو کیسے جمع کیا، عمر فاروق اعظم نے کیسے قرآن کو جمع کیا، عثمان غنی نے کیسے قرآن کو جمع کیا، مولا علی نے کیسے قرآن کو بچایا، اور آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن نے کیسے قرآن کو بچایا، اور حضرت امام حسین امام علی مقام نے کیسے قرآن کو بچایا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ سنتے آئے ہوں گے کہ نیزے پہ سر چڑھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کیا کہنا ہے؟ نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر جو کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، تعداد روایت کے مطابق 104 بتائی جاتی ہے۔ 4 کتابیں بہت مشہور ہوئی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تاریخ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ان کا پیغام چلتا رہا، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو 1 صدی کے اندر اس کو زوال آ گیا۔ 1 صدی کے اندر اس کو زوال آ گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں 1 صدی کے بعد کوئی بھی شریعت باقی نہیں رہی۔ 1 صدی کس کو کہتے ہیں؟ 100 سال کو 1 صدی کہتے ہیں۔ 100 ایئرز کو 1 صدی کہتے ہیں۔ 1 صدی کے اندر ہر شریعت کو زوال آ گیا۔ جانتے ہیں حضرات محترم کیوں زوال آ گیا؟ اس لیے کہ اس شریعت کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، اور نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین تھے، اس لیے اس کو زوال۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھائیں گے تو اس شریعت کو بھی زوال آیا تھا۔ 60 یا 61 ہجری میں یزید اور یزیدیوں نے قرآن پہ حملہ کیا تھا، شریعت پہ حملہ کیا تھا، حدیث پہ حملہ کیا تھا، قرآن کے احکام کو بدلنا چاہ رہا تھا۔
حدیث کے احکام کو بدلنا چاہ رہا تھا، تو زوال اس کو بھی آنے والا تھا، لیکن اس شریعت کو زوال نہیں آیا، اس لیے کہ اس شریعت کے پاس امام حسین تھے، اس لیے اس شریعت کو بچا لیے۔ جانتے ہیں اتنا بڑا فتنہ آیا تھا، جب کوئی فتنہ آتا ہے تو انسان اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے، ہاتھ سے اپنا سر بچاتا ہے، لیکن امام علی مقام پر جب فتنہ آیا تھا، ظلم آیا تھا، تو آپ سر دے کر ہاتھ دے کر سر بچایا جاتا ہے، لیکن یہاں سر دے کر کے ہاتھ بچایا جا رہا تھا۔ امام علی مقام آپ نے کربلا میں قرآن کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، حدیث کو بچا لیا، اور قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کو یہ پیغام دے دیا کہ زمانے میں کبھی بھی قرآن پہ حملہ ہو، حدیث پہ حملہ ہو، شریعت پہ حملہ ہو تو چپ نہیں بیٹھنا ہے، اٹھ کھڑے ہونا ہے اور حسینی کردار ادا کرنا ہے، جس کو محمد علی جوہر نے بیان کیا تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہر ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ تو جس طریقے سے قرآن کی عظمت تمام کتابوں پر ہے، اسی طریقے سے حافظ قرآن کی عظمت تمام دنیاوی کتاب پڑھنے والوں۔ یہ حقیقت بیانی ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کلیکٹر ہو، دنیاوی کوئی بھی ہو، ایک حافظ قرآن کے سامنے اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث رسول ہے۔ صحیح البخاری کتاب و فضائل القرآن میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، بے شک جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مدرسے میں قرآن سیکھا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی حدیث پاک قرآن کی فضیلت، ابھی آپ دیکھیں گے آپ کی ماتوں کی نگاہوں کے سامنے حافظ قرآن ہوں گے، جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے، اعلیٰ حضرت نے بھی الملفوظ حصہ 2 میں اس کو بیان کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب و فی ثواب قراءۃ القرآن میں کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو یاد کر لیا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین ماں اور باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ آج سورج کی روشنی پہ آپ نظر ٹکانے کی کوشش کریں، نہیں ٹک سکتی ہے۔ اندازہ لگائیں میدان محشر قائم ہوگا، اتنے لوگوں کی بھیڑ ہوگی، حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کی روشنی اتنی زیادہ چمک رہی ہوگی، کتنا خوش ہوں گے ان کے ماں باپ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، صحیح ستہ کی ہے، سنن ابن ماجہ، باب فضل، باب فضل، یہ روایت ہے من قرأ القرآن وحفظہ ادخل الجنہ، کیا بات ہے، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ کیا بات کیجئے، سنیں گے دل جھم جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ اپنے گھر کے کم سے کم ایک بچے کو ہم ضرور
واہ واہ آقا نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے قرآن پڑھ پڑھ کر یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل، ماشاء صرف اللہ اس کو ہی نہیں بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر کے ایسے 10 افراد کو اس کے 10 افراد کے حوالے سے اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب، جن پر جہنم واجب، ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہاں تک کہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ارشاد ہوتا ہے، وہ بھی آپ سنیے، اذا مات حامل القرآن اوحى الله عز وجل الى الارض الا تاكلي لحمي الا تاكلي لحمه قالت الہی فكيف آكل لحمه وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، سبحان اللہ۔ جب ایک حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مر کر کے چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم فرماتا ہے کہ کیا تم اس حافظ قرآن کے جسم کو کھا جاؤ گے؟ بالکل مت کھانا، ہرگز نہ کھانا۔ تو زمین عرض کرتی ہے، قالت الہی، زمین کہتی ہے مولا تبارک و تعالی میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتا ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن، کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو حافظ قرآن کے سینے میں قرآن موجود رہتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور یہ میرے استاد نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک حافظ قرآن جب مر کر اس کو دفن کر دیا گیا، 11 مہینے کے بعد کسی وجہ سے اس کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کفن بھی سلامت ہے اور اس کا جسم، یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اساتذہ محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، ورنہ میں یہ بھی بتاتا کہ حافظ قرآن کتنی مشقتوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو اس حدیث پاک پہ ختم کر رہا ہوں۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 عادتیں ضرور سکھاؤ۔ یہ پیغام اس جلسے میں آنے والے اس پیغام کو سن کر کے جائیں، اگر اسی حدیث پہ آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی دنیا بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 عادتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، اپنے نبی کی محبت ان کے سینے میں بسا دو، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت ان کے سینے میں بسا دو، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ان کو سکھا دو۔ حضرات محترم، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ میں کہ اپنی صبح اس حال میں کرو، عالماً او متعلماً، یا تو عالم رہے یا متعلم رہے، یعنی پڑھنے والا رہے، اور مستمعاً، یا عالم کی صحبت میں بیٹھ کر سننے والا رہے، او محبت، یا عالم سے محبت کرنے والا ہے۔ اب الخامس، 5واں نہ ہونا ورنہ ہلاک۔ تو آپ اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھائیے اور علماء سے محبت، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، آپ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ میں اپنی ناقص گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔